بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ گرمی اتنی تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کمرے میں چلتے 20 سال پرانے پنکھے میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ اس گرمی کا مقابلہ کر سکے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی کہ شاید اس طرح گرمی کا اثر کم ہو سکے۔ باہر نہر کنارے سے چلتا ہوا کوئی ہوا کا جھونکا ادھر آ جائے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بے دہانی میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک کوئی کھڑکی سے اندر کودا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ ابھی میں چیخنا ہی چاہتی تھی کہ کمرے کا بلب روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شہزاد تھا۔ شہزاد میرے شوہر کا رشتہ دار تھا اور 6 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرا شوہر بیرون ملک مقیم تھا۔ اسے گئے 15 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہزاد نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، مگر ہم بھول گئے تھے کہ وہ ہمارے گھر کا فرد نہیں، ایک غیر محرم ہے، اور پتہ نہیں کیوں آج وہ اس طرح میرے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے اس کے سائے سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا کہ دن کو میری ساس کے سامنے مجھ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میری ساس میرے سر پر ہر وقت سوار رہتی، مجھ سے سارا دن کولہو کے بیل کی طرح کام کرواتی۔ شہزاد نے مجھے کہا کہ مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی تھی، اس لیے میں کھڑکی سے اندر آ گیا۔ اگر دروازے سے آتا تو تمہاری ساس کو پتہ چل جاتا۔ اس نے عجیب سے انداز میں بولتے ہوئے کہا تھا، بولا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کب تک شوہر کے آنے کا انتظار کرو گی؟ 10 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں آئی، نہ ہی وہ خود آیا ہے۔ اگر شوہر اتنا لمبا عرصہ نہ آئے تو اسلام میں بھی شادی کی اجازت ہے۔ میں نے خود مولوی صاحب سے پوچھا ہے۔ ادھر عین اسی وقت میری ساس جمیلہ کو گرمی کی وجہ سے پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب انہوں نے راشدہ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی اور وہ کمرے کی طرف بڑھیں، مگر جیسے ہی اندر سے آوازیں آئیں تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا لیے۔ دوسری طرف شہزاد مجھے اپنی بلند و بالا محبت کے دعووں کا یقین دلا رہا تھا۔ میری ساس یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ انہوں نے غصے سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور دھڑکتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ تو بھلا ہو شہزاد کا، وہ اپنے سارے دعوے مجھ پر فاصلے پر رہ کر دہرا رہا تھا۔ میری ساس نے اندر آ کر سب سے پہلے شہزاد کو دھکے دے کر یہ کہتے ہوئے باہر نکالا کہ یہ خبیث شخص ہے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہا ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے؟ تم نے میری بہو کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرا بیٹا باہر کمانے گیا ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو بھڑکا رہے ہو، اس اسلام کا حوالہ دے رہے ہو جس کی تعلیمات کا تمہیں خود خیال نہیں ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تم دوسروں کی بیویوں کو بھڑکاتے پھرو؟ اور تو؟ میری ساس میری جانب مخاطب ہوئی۔ میں بھی کہوں، کیوں پانی ٹھنڈا کر کر کے اس مردود کو دیتی ہو؟ کیوں بال سنوارے آگے پیچھے پھرتی ہو؟ ساس مجھے وہاں سے گالیاں اور تانے دیتی ہوئی چلی گئی۔ میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہزاد کو گھر سے باہر نکال کر ساس نے باہر کا کواڑ بند کر دیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں سارا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی اور پھر باتیں بھی میں ہی سنتی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ میں اپنی قسمت کا گلہ کرتی بھی تو کس سے؟ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ حادثے میں مر گئے تھے، وہ مجھ سے چھن گئے تھے۔ میں سوچتی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ مر جاتی تو مجھے ایسی زندگی نہ گزارنا پڑتی۔ میرا شوہر میری ساس کا اکلوتا بیٹا تھا، یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میری ساس کا اکلوتا کماؤ پوت تھا۔ اس کی صرف ایک بہن تھی، اس کی منگنی ہو چکی تھی، کچھ سال کے بعد اس کی شادی تھی۔
इस वाक़े के बाद मेरी सास ने मुझ पर कड़ी नज़र रखी कि मैं कहीं घर से भाग न जाऊं। बिल्कुल कैदियों की तरह मेरे साथ चिपक कर रहती। एक दिन जब मेरी सास और नंद को दरवाजे के बाहर से ताला लगाकर गांव के किसी घर में जाते देखा तो शहजाद दीवार फलांग कर घर आ गया। मैंने उसे समझाया कि क्यों तुम मुझे इस घर से निकलवाओगे, मेरी रही सही इज्जत बाकी रहने दो। मगर वो तो मोहब्बत की पींग बड़े जोर से झूल रहा था। अब मुझे उसके ये दावे अच्छे लगने लगे थे। मैंने भी गौर नहीं किया, बरामदे में खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बाहर से ताला खुल गया। मेरी सास जल्द ही घर वापस आ गई। शहजाद ने घबराकर घर की दीवार फलांगी और बाहर चला गया। मगर मेरी सास ने शहजाद को घर से जाते देख लिया था। वो तो हाथ से जा चुका था। मेरी सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहा कि तुमने अपने यार को फिर बुला लिया, नहीं रह सकती उससे मुलाकात किए बिना। मैं आज ही अपने बेटे से शिकायत करती हूँ कि या तो अपनी बीवी को संभालो या इसे तलाक दे दो। मैंने सास की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मेरे शौहर को न बताइए, मैं दोबारा शहजाद से नहीं मिलूंगी। वो मुझे मारती हुई कमरे तक ले आई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सुबह से रात के 9 बज गए। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैंने 2-4 आवाज़ें भी दी मगर मुझे बाहर से कोई जवाब नहीं आया। करीब आधी रात को मेरी नंद ने चुपके से मेरा दरवाज़ा खोला, मुझे खाना ला कर दिया। अगले दिन मेरी सास ने 1000 बातें बनाकर, दलीलें देकर मुझे कमरे से निकाला। मगर अब उनका रवैया मेरे साथ और ख़राब हो गया था। कभी कभी तो मुझे लगता शहजाद बिल्कुल ठीक कहता है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर फिर मैं सोचती अगर मेरा शौहर आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। ये सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। शहजाद ने अपने जानने वालों से मेरे शौहर के काम के बारे में और उसकी मसरूफियात के बारे में मालूमात लेनी थी, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। इस तरह वो बेकार की कोशिशें करता रहा। मैंने तंग आकर एक दिन अपनी सास से कह दिया कि आखिर ऐसी भी क्या मुलाजिमत कि वो राब्ता ही ना कर सके। इन्होंने पहले की बनी बनाई दलीलें मुझे बताना शुरू कर दी। कहने लगी उसे 100 काम होते हैं, वक्त नहीं मिला होगा। 3 माह पहले मुझे उसका खत आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। उसने कहा था मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, मगर मैं सास की बातों में नहीं आई। मुझे उन पर यकीन नहीं था। मैंने दिल में सोचा मैं भी अपनी मर्जी से जी कर दिखाऊंगी। कुछ सोच विचार के बाद मैंने शहजाद के साथ घर से जाने का मंसूबा बना लिया। कपास पक चुकी थी, उसके फूल तोड़ने का वक्त आ गया था। हर साल मैं और मेरी नंद इस काम के लिए खेतों में जाते। इस साल भी मैं और मेरी नंद खेतों में जाना शुरू हो गए थे, मगर इस बार मैं भागने के सारे इम्कानात तैयार कर रही थी। हालांकि मुझे भागना शहजाद के साथ था, मगर मैं अपने तौर पर सब मुतबादल रास्तों पर नजर रख रही थी। मैं सारे रास्ते देखती रहती कि भागकर कहाँ से निकलूंगी। अभी ये मंसूबा बना ही रही थी कि नहर के बंध टूटने से सैलाब का खतरा सरों पर मंडलाने लगा। मुझे अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए। अम्मा ने कहा अपना ज़रूरी सामान बांध लो, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी दूर की खाला के गांव में जाकर रहेंगे जब तक खतरा टल नहीं जाता। चारों नाचार मैं क्या करती, टूटे हुए दिल के साथ सामान समेटना शुरू कर दिया। अगले ही दिन हम सुबह सुबह बस में सवार हो गए। जैसे ही हम बस से उतरे तो मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। लम्हे भर को मेरी नज़रों ने यकीन नहीं किया। मुझे वो अपना खामिन लगा। मैं अपनी सास और नंद को बताने के लिए जैसे ही मुड़ी, वो शख्स वहां से जा चुका था। मैंने अपनी सास को बताया कि मैंने रास्ते में अपने शौहर को देखा है, मगर माँ ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो यहाँ आकर क्या करेगा। इन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी उनके पीछे पीछे बेध्यानी से सोचते हुए चल दी कि मुमकिन है दिखने में मुमासिलत हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ भी हों और परदेश में भी। अपनी सास की खाला के घर पर हम 15 दिन रहे। जैसे ही सैलाब का खतरा टला, हम दोबारा अपने घर चले गए। पीछे शायद शहजाद आया, मगर ताला देखकर दोबारा चला गया। पहले वो किसी न किसी बहाने हर हफ्ते जाता था और मौका पाकर अपनी मौजूदगी का
احساس بھی دلوا دیا کرتا تھا، مگر اس بار ہمارے واپس آنے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا تھا، شہزاد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس عذاب سے نکلنے کی میری اکلوتی امید ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید شہزاد کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا ہوگا۔ پھر کسی جاننے والے سے پتہ چلا کہ شہزاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میرا دل نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا۔ کیوں بے چین ہوا تھا، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، یا اس لیے اس کے زخمی ہونے کا غم منا رہی تھی کہ وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ میری ساس تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے غصے سے ہنکارا، کہا کہ ہمیں کیا، ہماری بلا سے وہ مر جائے۔ اس کے دل سے ابھی بھی غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ادھر میں شہزاد کے تندرست ہونے کی دعا کرتی۔ 1 ماہ کے بعد اچانک شہزاد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا اسے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مجھے یہاں سے کل ہی بھگا کر لے جاؤ، میں کل رات تمہارا گھر کے پچھلی طرف انتظار کروں گی۔ میں بہت خوش تھی کہ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں شام کو ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو گئی۔ رات کو میں اپنی ساس کے سونے کا انتظار کرنے لگی اور بار بار جا کر کمرے سے باہر دیکھتی کہ کہیں کوئی جاگ نہ گیا ہو۔ جیسے ہی 12 بجے میں نے بکسا اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی دروازے میں پہنچی، پیچھے سے اماں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے جوتی سے مارنے لگی۔ خبیث عورت، تو بھاگ رہی ہے، اپنی عاشقی سے باز نہیں آئے گی؟ میں صبح ہی اپنے بیٹے کو خط لکھتی ہوں۔ گالیاں دیتی، جوتے مارتی وہ مجھے اپنے کمرے میں بند کر گئی۔ اپنے منصوبے خاک میں ملتے دیکھ کر میں بہت افسردہ تھی۔ مجھے پتا تھا شہزاد میرا انتظار کر کے جا چکا ہوگا۔ اس رات مجھ پر نیند حرام تھی۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے کھولا، میری نند چپکے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے جو راز فاش کیا تھا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا شوہر 10 سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، بیرون ملک سے اس کا خط آیا تھا، اماں نے چھپا کر رکھا تھا، کسی کو اس خط کے بارے میں نہیں بتایا کہ کہیں تم گھر چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ میری تو شادی ہو جانی تھی، بعد میں اماں کے لیے گھر کے کام کون کرتا؟ میں نے خود 2 دن پہلے یہ خط پڑھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے بہت پہلے اندازہ تھا کہ شاید شہزاد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے بات کرنے کا بھی سوچا، مگر پھر سوچا کہ تم کیا سمجھو گی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو شادی کا کہہ رہی ہوں، مگر آج کے واقعے کے بعد لگ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ میں تمہاری اس جہنم سے نکلنے میں مدد کروں۔ شہزاد دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ میں نے شہزاد کو تب سے باہر روک رکھا ہے اور اماں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ باجی، جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ میری نند نے میرا دوپٹہ اور جوتا مجھ سے لے لیا، دونوں چیزیں پچھلی نہر کے کنارے پھینک دی، مجھے شہزاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا۔ مجھ تک تو بعد میں اٹھتی اٹھتی خبر پہنچی کہ جب اگلے روز میری ساس کو پتہ چلا تو وہ سینہ پیٹتی واویلا مچاتی گھر کے دروازے سے باہر آ گئی، لگی اونچی اونچی چیخنے، کمبخت بھاگ گئی، کرمو جلی بھاگ گئی۔ تبھی میری نند نے اپنے ہی ہاتھوں سے نہر کنارے پھینکا ہوا میرا دوپٹہ جوتا اپنی ماں کو دکھایا۔ اماں، مجھے لگتا ہے باجی نے خودکشی کر لی ہے۔ اب وہ انجان سے پچھتاوے میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی کہ کاش اسے نہ مارتی، کمرے میں قید نہ کرتی، اسے پیار سے سمجھا دیتی تو شاید میری بات سمجھ لیتی۔ میری نند نے ماں کو حوصلہ دیا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرے مرنے کا افسوس اسے کہاں تھا؟ اسے تو افسوس یہ تھا کہ انتہائی سیدھی سادھی اور سدھائی ہوئی نوکرانی ہاتھ سے نکل گئی۔ میں اپنی نند کی بہت احسان مند تھی۔ اگر وہ مجھے نہ بتاتی، مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا شوہر مر گیا ہے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، مگر بنا نکاح کے میں شہزاد کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور نکاح کرنے پر ابھی بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ شہزاد نے 2-4 بار ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ اظہار بھی کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے میرا استعمال کیا ہے۔ میں محبت سے 2-4 باتیں کر کے اسے چپ کروا دیتی، مگر جلد ہی میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا اور سب ہنسی خوشی طے پا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز میں اور شہزاد
کسی کپڑے کی فیکٹری میں کام ڈھونڈنے نکلے۔ جس تانکے میں ہم بیٹھے تھے اس پر اگلے سٹاپ میں ایک اور شخص سوار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزاد حیرانی سے چلایا، پرویز تم؟ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر پرویز ہی تھا، جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس نے میری طرف غیر جذباتی انداز میں دیکھا، مختصر سے لہجے میں اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، مجھے جہاں شادی کرنی تھی وہاں اماں راضی نہیں ہو رہی تھی، اسے کماؤ پوت چاہیے تھا، اس نے زبردستی میری شادی اس سے کی۔ میں اپنی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نہ ہی ساری زندگی پردیس میں محنت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اب ہم سے اگلی ساری بات جان کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس چلا جائے۔ اس کی اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس روز اس نے مجھے باقاعدہ طلاق دے دی اور شہزاد کے نکاح میں گواہ بن کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو مہینوں بیت چکے ہیں۔ میں شہزاد کے ساتھ اپنی زندگی میں انتہائی خوش ہوں، مگر میں خواتین کو یہی نصیحت کروں گی کہ خدا کے لیے اپنے آرام اور عیاشی کی خاطر اپنی اولاد کی زندگی مت برباد کریں۔ اولاد کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اولاد کی اپنی بھی کچھ حقوق اور خوشیاں ہوتے ہیں، انہیں پامال مت کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔